اب میں اس کے بعد ایک مدرسے کی طلبہ کو اور دعوت دیتا ہوں. صبا خاتون کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھے اس بابرکت محفل میں کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کہنے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعات، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بے حیائی اور بے پردگی عام ہو چکی ہے، باوجود اس کے کہ ہمارے علماء کرام اپنی قیمتی اوقات سے ہیں وقت نکل کر جگہ جگہ اصلاحی معاشرے پردے اقرار کر رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ عورتوں پر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا. تقریریں سن لیتی ہیں، توبہ کر لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہاں اب ایسا نہیں کروں گی، لیکن پھر بے حیائی اور بے پردگی میں مبتلا ہو جاتی ہیں. اکثر جو نوجوان لڑکیاں مدرسوں سے تعلیم حاصل کرتی ہیں، جب آپ اپنے گھر سے نکلتی ہیں تو سر پر دوپٹہ ڈال کر نکلتی ہیں. اگر انہیں لڑکیوں کو کسی پارٹی وغیرہ میں دیکھیں گی تو آپ انہیں پہچان نہیں پائیں گی کہ یہ وہی لڑکیاں ہیں، نہ تو ان کے سر پر دوپٹہ اور نہ ہی برقع. جب آپ ان سے سوال کرتے ہیں تو کہتی ہیں کہ لوگ کہتے تھے بہت ملالن بنتی ہو. میری پیاری بہنوں، آپ کو لوگوں کا اتنا ڈر، اللہ تعالیٰ کا کوئی ڈر نہیں. میری پیاری بہنوں، یہ آپ کا جسم بہت ہی نازک ہے. یہ آپ کا چہرہ جس کو تم دنیا کے اندر حسین و خوبصورت بنانے کے لیے طرح طرح کے نسخے استعمال کرتی ہو، 3 دن کے اندر بگڑ جائیں گے اور اس کو قبر کے کیڑے مکوڑے کھائیں گے. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزار ایک قبر کے پاس سے ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبر میں متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، اے قبر تیرا کیا حال ہے؟ اے قبر تیری کیفیت کیا ہے؟ تو اس قبر کے اندر سے آواز آئی، اے علی اب میں کیا بتاؤں، جس پر ہم عطر لگایا کرتے تھے وہ جسم آج قبر کے کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں. معزز سامعات، جو لوگ غلط تعلقات قائم رکھتے ہیں یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عورت نے قبر میں سانپ بچھو مسلط کر دیے جائیں گے جس عورت نے اپنے ہاتھ کو غصے غیر محترم کے ہاتھ میں دے دی. معراج کی رات تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عورتوں کی آنکھ جلد کینچی سے کاٹی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون عورتیں ہیں؟ حضرت جبرائیل حضرت نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول یہ وہی عورتیں ہیں جو اپنے گھر سے سج دھج کر نکلتی تھی تاکہ غیر محترم دیکھ کر ان کو متوجہ ہو جائیں. معزز سامعات، میں پردے پر ایک واقعہ بتانا چاہتی ہوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی تھی، ان کی حیا کا یہ عالم تھا. جب ایک بار چاند نکلا تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے چاند نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے بیٹی تو چاند کس وجہ سے نہیں دیکھ رہی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول میں چاند اس وجہ سے نہیں دیکھ رہی ہوں کیونکہ چاند کو آج بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے. اگر ہم دیکھیں گے تو ان کی نظر ہماری نظر سے مل جائے گی، اس وجہ سے میں چاند نہیں دیکھ رہی ہوں. ماشاءاللہ، یہ تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حیا کا عالم. معزز سامعات، آج کل کی لڑکیاں تو مدرسوں یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرتی ہیں لیکن وہ اتنے اونچے ٹراؤزر پہنتی ہیں جو شریعت کے لیے مکروہ ہیں، لیکن وہ اتنے اونچے ٹراؤزر پہنتی ہیں جس سے ان کے ٹخنے کھلے رہتے ہیں. میری پیاری بہنوں، میں آپ لوگوں سے یہ نہیں کہتی کہ آپ ٹراؤزر نہ پہنیں. ٹراؤزر تو پہنیں لیکن موٹے کپڑے کے پہنیں اور ڈھیلے پہنیں اور لمبے پہنیں. معزز سامعات، اس پر میں ایک واقعہ بتانا چاہتی ہوں. ایک آدمی تھا، اس کی ایک لڑکی تھی. اس نے اپنی لڑکی کو بہت ہی نازک نعمت سے پالا تھا کہ وہ لڑکی بہت ہی عقل مند، بہت ہی خوبصورت ہے. اس کو ماڈرن تعلیم دلوائی اور بے پردہ گھومنے لگی. اللہ تعالیٰ کی شان تو دیکھیے کہ اس کی جوانی میں موت ہو گئی. وہ اپنے خواب میں دیکھا بیٹی کا سر بالوں کے بغیر پایا، ناخن ایسے تھے جسے کاٹ دیا گیا ہو. باپ نے پوچھا، بیٹی تیرا کیا حال ہے؟ بیٹی نے جواب دیا، ابا جان جب میں یہاں آئی تو فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ تو دنیا میں ننگے سر گھومتی تھی، اس کی سزا پائے گی. پھر انہوں نے میرے سر سے ایک ایک بال اکھاڑا. اس وقت مجھے بہت تکلیف ہوئی. پھر کہا کہ تو اپنے ہونٹوں پر کیا لگایا کرتی تھی؟
صحیح سے نہیں ہوتا تھا. پھر انہوں نے میری ہونٹوں کو کاٹ ڈالا. ابا جان اب میں اسی حالت میں ہوں. اگر آپ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم نہیں دیں گے تو کل ان کے ساتھ آخرت کا کیا معاملہ ہوگا. یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دیں تاکہ وہ اپنی زندگی میں اپنے رب کو بنا لیں, آخرت کو بنا لیں. ابھی وقت ہے, اگر ہم معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا. اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر کرنے والیاں بنائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.